السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اردو ناول ہب پی کے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جو ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے ڈی این اے بائی نور راجپوت۔ اس کی ایپیسوڈ نمبر 2 ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ وزدار ہاسپٹل کی اونچی کھڑکیوں سے رات راہداریوں میں اتر آئی تھی، جہاں فینائل کی مخصوص بو رچی بسی تھی، مگر سرجیکل یونٹ کے نرسنگ اسٹیشن پر آج کی ہوا کچھ زیادہ ہی بوجھل تھی۔ 3 ہاؤس جاب ڈاکٹرز اور 2 سینئر نرسیں ایک فائل کے پیچھے سر جوڑے کھڑی تھیں، مگر ان کی نظریں لفٹ کے دروازے پر جمی تھیں۔ تم نے دیکھا آج ڈاکٹر حق گہرے نیلے سوٹ میں آئے ہیں؟ ثنا نے، جو ابھی نئی نئی ہاؤس جاب پر آئی تھی، کافی کا سپ لیتے ہوئے خوابناک لہجے میں کہا۔ کیا کمال شخصیت ہے ان کی! وہ جب راہداری سے گزرتے ہیں تو لگتا ہے ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ کرش اپنی جگہ ثنا، مگر وہ آدمی خطرناک ہے، ایک دوسری ڈاکٹر نے اسے ٹوکا۔ خطرناک کیسے؟ ثنا الجھی۔ میرا مطلب ہے وہ غصہ نہیں کرتے، چیختے نہیں ہیں، وہ صرف ایک بار دیکھتے ہیں اور انسان کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ آج ان کی کوئی سرجری ہے؟ ایک سینئر نرس کی آواز سنائی دی۔ ایک ایسی سرجری جس میں مریض کی زندگی صرف چند ملی میٹر کے فاصلے پر ہوتی ہے۔ پورے ملک میں کوئی دوسرا سرجن اس کیس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، مگر انہوں نے صرف فائل دیکھی اور یس کہہ دیا۔ ڈاکٹر ثنا کو غالباً ساری معلومات تھی، اسی لیے جونیئرز انہیں ڈاکٹر بیسٹ کہتے ہیں۔ انہیں لیڈ کرنا آتا ہے، لیکن وہ ویسے بیسٹ نہیں ہیں جیسا تم سب انہیں سمجھتی ہو۔ ڈاکٹر ثنا نے گہری سانس لی۔ مطلب؟ سب نے تجسس سے پوچھا۔ تم لوگوں نے وہ کہانی تو سنی ہوگی، بیوٹی اینڈ دی بیسٹ، وہ شہزادہ جس پر کسی نے جادو کر دیا تھا اور وہ ایک بے رحم، سرد، مہر درندہ بن گیا تھا۔ ڈاکٹر حق بھی بالکل ویسے ہی ہیں۔ خیر، وہ بے رحم تو نہیں ہیں، وہ بس بات کم کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی ایسا جادو یا کوئی ایسا صدمہ ہوگا جس نے ان کی جذبات پر برف جما دی ہے۔ تو کیا ان کی زندگی میں کوئی بیوٹی نہیں ہے جو اس جادو کو توڑ سکے؟ ایک دوسری ڈاکٹر نے برجستہ پوچھا، اور اس سوال پر ڈاکٹر ثنا کا دل خراب ہوا۔ ان کی بیوٹی ان کے پاس ہے۔ ڈاکٹر حق شادی شدہ ہیں۔ ان کی زندگی کا وہ حصہ جس نے انہیں جکڑ رکھا ہے وہ ان کا 3 سالہ بیٹا ہے۔ ڈاکٹر حق کے لیے ان کا خاندان، ان کا بیٹا اور ان کا کام ہی سب کچھ ہے، باقی کسی کی جگہ نہیں بچتی۔ ڈاکٹر صوفیہ کے جواب پر باقی سب نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ البتہ ڈاکٹر ثنا کو ان کا شادی شدہ ہونا خاص پسند نہیں تھا۔ ابھی ان کی سرگوشیاں عروج پر تھیں کہ اچانک لفٹ کے اوپر لگی لائٹ سرخ سے سبز ہوئی اور ایک مخصوص ننگ کی آواز آئی۔ پوری راہداری میں جیسے وقت تھم گیا۔ نرسنگ اسٹیشن پر موجود لڑکیاں چوکنا ہو گئیں۔ لفٹ کے دروازے کھلے۔ سب سے پہلے 2 سینئر اسسٹنٹس باہر نکلے اور ان کے پیچھے وہ نمودار ہوا، ڈاکٹر حق وزدار، گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے اور ہاتھ میں ایک فائل تھامے وہ تیزی سے چل رہا تھا۔ ان کی چال میں ایک ٹھہراؤ اور وقار تھا۔ اس کے پیچھے 4-5 ڈاکٹرز کی پوری ایک ٹیم تھی جو اس کی رفتار کے ساتھ قدم ملانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ حق نے چلتے ہوئے ایک بار بھی گردن موڑ کر دائیں بائیں نہیں دیکھا۔ جیسے ہی وہ نرسنگ اسٹیشن کے قریب سے گزرا، وہاں کھڑی ڈاکٹرز اور نرسیں ایسے غائب ہوئیں جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ صرف ڈیوٹی پر موجود نرسیں رہ گئی تھیں۔ وہاں صرف ڈاکٹرز کے جوتوں کی فرش پر پڑنے والی ٹپ ٹپ گونج رہی تھی۔ حق کے گزرتے ہی ایک اسسٹنٹ نے وہاں کھڑی نرس کو حکم دیا، ڈاکٹر حق کے لیے بلیک کافی اور مریض کی تازہ ترین ای سی جی رپورٹ 5 منٹ میں ان کے آفس میں ہونی چاہیے۔ جلدی کرو۔ نرس نے تائید میں سر ہلایا، اور پھر 1 گھنٹے بعد وی آئی پی بلاک آپریشن تھیٹر نمبر 4 اس وقت ایک منجمد خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ فضا میں جراثیم کش ادویات کی مخصوص بو اور ایئر کنڈیشنرز کی ہلکی سی سائیں سائیں گونج رہی تھی۔
مانیٹرز پر چلتی دل کی دھڑکن کی بیپ بیپ کسی گھڑیال کی ٹک ٹک کی طرح اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میز پر ایک 60 سالہ مریض بے سود پڑا تھا جس کا سینہ چیرا جا چکا تھا۔ یہ ایک نہایت پیچیدہ ٹرپل ویسل بائی پاس سرجری تھی۔ خون کی باریک نالیوں کو جوڑنے کا وہ نازک مرحلہ جس میں بال برابر غلطی بھی موت کا پروانہ بن سکتی تھی۔ ڈاکٹر ہک سرجیکل گاؤن اور ماسک پہنے، میگنیفائنگ گلاسز لگائے، مائکروسکوپک درستی کے ساتھ ٹانکے لگا رہا تھا۔ اس کے لمبے مضبوط ہاتھ ماہر کی طرح چل رہے تھے۔ اس کی پوری دنیا اس وقت اس 5 انچ کے کٹ میں سمٹی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں مانیٹرز کی آواز مدھم ہوئی اور ایک دوسری آواز گونجی، ایک ایسی آواز جو ماضی کے کسی بند کمرے سے نکل آئی تھی۔ حق مجھے کھلا چاہیے۔ حق کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے رکیں۔ اس نے پلکیں جھمکائیں جیسے کسی بنبھناتی مکھی کو اڑانا چاہ رہا ہو۔ مجھے طلاق دے دو حق بزدار۔ یہ جملہ کسی دھماکے کی طرح اس کے دماغ کے بند خلیوں سے ٹکرایا۔ وہ ہاتھ جو دل کی دھڑکتی رگوں کو سدھارنے کے عادی تھے اچانک لرزنے لگے۔ اس کی گرفت سرجیکل فورسپس پر ڈھیلی پڑی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھریں اور اس کے چشمے کے کنارے سے ہوتی ہوئی ماسک میں جذب ہونے لگی۔ منظر بدلنے لگا۔ آپریشن تھیٹر کی سفید دیواریں دھندلانے لگیں۔ اسے ہاسپٹل کی لائٹس کے پیچھے ایک عالیشان کمرہ نظر آنے لگا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا امام، مجھے طلاق چاہیے۔ ایک عورت کی چیخ جو اس کے لاشعور میں پیوست تھی، ایک بدحواس عورت جو اپنے شوہر کے سامنے کھڑی زندگی کی آزادی مانگ رہی تھی۔ پھر منظر بدلا۔ وہی عورت مگر اب اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ حق نے زور سے آنکھیں بند کیں مگر اندھیرے میں اس میز پر پڑا مریض کا خون فرش میں پھیلے ہوئے اس ڈھیر سارے خون میں بدلتا محسوس ہوا جو اس نے سالوں پہلے دیکھا تھا۔ وہی لیس دار سرخ اور گرم خون جس نے اس کا بہت کچھ نگل لیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا، سب کچھ دھندلا گیا، سانس جیسے اکھڑنے لگا۔ ڈاکٹر حق، آر یو اوکے؟ ساتھ کھڑے اسسٹنٹ سرجن نے تشویش سے ان کا کندھا چھوا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا میں ہینڈ اوور لے لوں؟ آپ باہر جا کر تھوڑا ریسٹ کریں۔ حق کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ بزدار ہاسپٹل میں اسے ڈاکٹر پیس کہا جاتا تھا۔ یہ نام اسے نرسنگ اسٹاف نے دیا تھا اور اس وقت اس کے اندر کا بیسٹ اور اس کے اندر کا وہ زخمی بچہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ اسسٹنٹ کی آواز نے اسے ہال کی زمین پر پٹک دیا۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی، پھر جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اس نے اپنی بند مٹھی کو بھینچ کر کپکپاہٹ کو زبردستی روکا۔ کلیمپ پکڑو۔ اس کی آواز کھردری ہوئی۔ اس نے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ حق بزدار نے آج تک کوئی آپریشن ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا ریکارڈ ایک ایسی دستاویز تھی جس پر ناکامی کا کوئی داغ نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ خون آلودہ ماضی جھٹکا اور دوبارہ مریض کے کھلے ہوئے سینے پر جھک گیا۔ زخم ابھی بھی کھلا تھا اور حق جانتا تھا کہ وہ جب تک اس دل کو دوبارہ دھڑکنے کے قابل نہیں بنا لیتا وہ خود بھی سکون کی سانس نہیں لے سکے گا۔ اس کی انگلیاں دوبارہ حرکت میں آئیں، وہی درستگی، وہی مہارت جو اس کی پہچان تھی۔ شبگیر ہاؤس کی ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت روایتی گھرانوں والی وہ مخصوص گہما گہمی تھی جہاں سالن کی خوشبو اور برتنوں کی کھٹ پٹ کے درمیان خاموش جنگیں بھی لڑی جاتی تھیں اور معاہدے بھی طے پاتے تھے۔ یوں تو 54 سالہ سرمد شبگیر صاحب نرم دل اور خوش گفتار انسان تھے مگر اس وقت نوالا توڑتے ہوئے اچانک رک گئے۔ ان کی نظریں میز کے ایک کونے پر لگی خالی کرسی پر جم گئیں۔ وہ نواب زادے کہاں ہیں؟ ان کے لہجے میں چھپا طنز اتنا واضح تھا کہ میز پر موجود ہر شخص نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روک لیا۔ سکرات کی کرسی جو اکثر ہی خالی رہتی تھی اس وقت سرمد صاحب کے غصے کا ایندھن بن رہی تھی۔ چاچو نے فون کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے رات کو لیٹ گھر آئیں گے۔ سلال نے لقمہ نکلتے ہی فوراً صفائی پیش کی۔ یوں تو وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا مگر اپنے چچا کا وکیل بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ یہ اس کا روز کا کام ہے۔
سرمد صاحب کے ماتھے پر تیوڑی چڑھی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان برسوں کی ذہنی دوری اس ایک جملے میں عیاں تھی۔ دادی کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کی اس سرجن سے بخوبی واقف تھی۔ ابھی سلال جواب دینے کے لیے لب کھول ہی رہا تھا کہ اچانک ڈائننگ ہال کے کونے میں موجود بڑے سے لکڑی کے اسٹینڈ پر بیٹھے چغلی خان نے اپنے گہرے سبز پر پھڑپھڑائے اور اپنی لمبی گردن ٹیڑھی کر کے زوردار آواز میں بولا، چھوٹا سلال چھوٹا۔ طوطے کی اس اچانک آواز پر سلال کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ تارا اور نوفا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، جبکہ سرمد صاحب کی نظریں مزید تیکھی ہو گئیں۔ دیکھا، اب تو یہ پرندہ بھی تمہاری وکالت کی پول کھولنے لگا ہے۔ سرمد صاحب نے تمسخرانہ انداز میں سلال کو دیکھا۔ پاپا، آپ اس چغلی خان کی باتوں میں نہ آئیں، اسے سکھایا ہی کسی نے غلط ہے۔ سلال نے غصے سے چغلی خان کو گھورا، جو اب اپنے پنجے اسے انگور کا دانہ پکڑ کر بڑے فخر سے سلال کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ حالانکہ اس کا مالک سلال ہی تھا، مگر دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ سلال نے جب اسے خریدا تھا تب بھی وہ ایک بیمار سا پرندہ تھا، مگر اب وہ پورے گھر کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔ وہ کوئی عام طوطا نہیں تھا، بلکہ ایک خاصا توانا اور روبدار نبالی رنگ نیک طوطا تھا، جس کا سبز رنگ اتنا گہرا تھا جیسے جنگل کی ہریالی اس کے پروں میں اتر آئی ہو۔ اس کی سب سے خاص بات اس کی غیر معمولی لمبی اور نوکیلی دم تھی، جو بڑے فخر سے لہراتا پھرتا تھا۔ اس کی گردن کے گرد ایک واضح کالی اور گلابی لکیر تھی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی مگر نہایت ذہین تھیں، جن میں ہر وقت شرارت ناچتی رہتی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ چغلی خان کسی پنجرے کی قید میں نہیں رہتا تھا، اسے قید سے نفرت تھی۔ وہ پورے گھر میں ایک آزاد شہری کی طرح اڑتا پھرتا تھا۔ کبھی وہ کچن کی الماری کے اوپر بیٹھ کر زہرا بیگم کی روٹیاں گنتا، کبھی سرمد صاحب کے کندھے پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے کی اداکاری کرتا۔ وہ شبگیر خاندان کا فرد بن چکا تھا، اس لیے سلال نے اس کا نام مٹھو سے چغلی خان رکھ دیا تھا۔ زہرا بیگم ابھی کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ سلال پھر بول اٹھا، نہیں پاپا، چاچو نے واقعی دن میں بتا دیا تھا کہ انہیں ضروری کام ہے۔ زہرا بیگم ابھی کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ سلال پھر بول اٹھا، نہیں پاپا، چاچو نے واقعی دن میں ہی بتا دیا تھا کہ انہیں ضروری کام ہے۔ سرمد صاحب نے تیکھی نظروں سے اپنے 23 سالہ بیٹے کو دیکھا۔ تمہیں اس کا چمچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ سلال کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر برابر بیٹھی نمل نے میز کے نیچے اس کا پیر دبایا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ فرنیچر کا کیا بنا؟ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ زہرا بیگم نے مہارت سے موضوع بدلا۔ وہ جانتی تھی کہ نیمل کی شادی کا ذکر ہی سرمد صاحب کے پارے کو نیچے لا سکتا ہے۔ کہہ رہے تھے 1 ہفتے تک تیار ہو جائے گا۔ سرمد صاحب کی آواز نرم پڑی، گویا گھر کا بڑا مرد اپنی ذمہ داریوں کے ذکر سے مطمئن ہو گیا تھا۔ کھانا دوبارہ خاموشی سے شروع ہوا، مگر میز کی دوسری جانب ایک الگ ہی آپریشن چل رہا تھا۔ تارا نے، جو اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھی تھی، نہایت چلاکی سے سرمد صاحب کے بازو پر انگلی سے دستک دی اور اپنا وہ چھوٹا سا جادوئی کیمرہ ان کی پلیٹ کے قریب کر دیا۔ سرمد صاحب نے چونک کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ وہاں ان کی اپنی ویڈیو چل رہی تھی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ گروسری اور دوسرا سامان فیکٹری میں رہ گیا تھا۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اپنی 15 سالہ جاسوس بیٹی کو دیکھا، جس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔ پاپا جی، یہ ویڈیو گواہی دے رہی ہے کہ آپ نے امی سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ سامان لانا بھول گئے ہیں۔ اگر میں ابھی یہ امی کو بتا دوں تو… تارا نے سرگوشی کی، مگر اس کی آواز میں شرارت کا طوفان تھا۔ سرمد صاحب گڑبڑا گئے۔ انہوں نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا تاکہ اپنی بدحواسی چھپا سکیں۔ اب تم ایسا کرو گی؟ اپنے باپ کو بلیک میل کرو گی؟ وہ اب ایک سخت گیر بڑے بھائی نہیں، بلکہ ایک ایسے شوہر تھے جسے اپنی بیگم کی عدالت کا خوف ستا رہا تھا۔ تارا نے صرف کندھے اچکائے، یعنی وہ کر رہی تھی۔ بیٹی باپ کو بلیک میل نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ بالآخر سرمد صاحب نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کی آواز دھیمی تھی۔ بتا دوں گی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس نے فاتحانہ انداز میں نوالا منہ میں رکھا۔ تم اپنی امی کو نہیں بتاؤ گی؟ سرمد صاحب نے رازداری سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ چاچو کو کچھ نہیں کہیں گے؟
یہ تم جو چاچو کی طرفداری کر رہی ہو، کیا وہ تمہیں باپ سے زیادہ عزیز ہے؟ تارا نے ایک بار پھر کندھے اچکائے۔ پاپا اپنی جگہ، چاچو اپنی جگہ، اور چاچو ہم سب کو بہت عزیز ہیں۔ کس نے میز کی دوسری جانب بیٹھے اپنی باقی 4 بہن بھائیوں کی طرف اشارہ کیا، جو بظاہر کھانا کھا رہے تھے، مگر ان کی کان اسی خسر پھسر پر لگے ہوئے تھے۔ بھئی چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ اس بار سرمد صاحب نے شکست خوردہ لہجے میں پوچھا۔ آج کے بعد آپ چاچو کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ گھر دیر سے آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ ناممکن ہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ اوکے، آپ کی مرضی امی، اس نے امی پر زور دے کر اونچی آواز میں کہا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، خاموش رہو۔ سرمد صاحب فوراً مان گئے۔ زہرا بیگم نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ پانی چاہیے تھا۔ سرمد صاحب نے بوکھلاہٹ میں نوفا کے سامنے سے گلاس اٹھایا اور تارا کو پکڑایا۔ تارا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے سلال کی جانب اشارہ کیا۔ مشن سکسیسفل۔ جیسے ہی سرمد صاحب نے مصلحت پسندی کے تحت حامی بھری، چگلی خور نے ایک بار پھر اپنی لمبی چونچ لہرائی اور پورے ڈائننگ ہال میں اپنی آواز گونجائی۔ پاپا ڈر گئے، پاپا ڈر گئے۔ چگلی خان بھی حد کر دیتا تھا۔ اس کے بیان پر جہاں سرمد صاحب بکھلائے تھے، وہیں پانچوں بہن بھائی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سلال نے ایک گہری اور سکون کی سانس لی۔ اس نے میز کے نیچے چھپ کر اپنا فون نکالا اور واٹس ایپ پر ایک میسج ٹائپ کیا۔ چاچو، آپ کہاں ہیں؟ زیادہ لیٹ مت آئیے گا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ چند ہی لمحوں میں اسکرین روشن ہوئی۔ چولہے میں جائیں نتائج۔ سلال نے مسکراہٹ ظاہر کرتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ کیسا عجیب وقت آ گیا ہے۔ اب 23 سالہ بھتیجا اپنے 33-34 سالہ چاچو کو گھر جلدی آنے کی نصیحتیں کر رہا ہے۔ اس نے دوبارہ میسج ٹائپ کر کے بھیجا، مگر سرفراز شبگیر آف لائن ہو چکا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ قادری کالج کی ایڈمنسٹریشن بلاک میں سناٹا تھا۔ بس کہیں کہیں ٹیوب لائٹس کی سفیدی پھیلی ہوئی تھی۔ راہداری میں صفائی کرنے والا عملہ جا چکا تھا اور فضا میں فنائل کی ہلکی سی بو رچی ہوئی تھی۔ تب اچانک مرکزی دروازے سے ایک وجود اندر داخل ہوا۔ اونچا قد، مضبوط کندھے۔ اس نے خاکی رنگ کی ایک جیکٹ پہن رکھی تھی اور پیروں میں بھاری بوٹ تھے، جن کی دھمک خاموش فرش پر واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بال گردن تک لمبے تھے، جنہیں اس نے لاپرواہی سے سمیٹ کر سر کے اوپری حصے میں ایک ہاف بن کی شکل میں باندھ رکھا تھا۔ چہرہ سخت تھا، جیسے پتھر پر لکیریں کھدی ہوں۔ آنکھیں بالکل سلال جیسی تھیں، وہی چمک، وہی شکل، مگر فرق یہ تھا کہ سلال شبگیر کی آنکھوں میں ذہانت تھی اور اس شخص کی آنکھوں میں دہکتی ہوئی آگ۔ یہ سرفراز شبگیر تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا ڈائریکٹر آف اسپورٹس کے آفس کی طرف بڑھا۔ کاؤنٹر پر بیٹھی ریسیپشنسٹ لڑکی اپنا بیگ کندھے پر ڈال چکی تھی اور جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے ایک اجنبی کو اتنی بے باکی سے اندر جاتے دیکھا تو فوراً آگے بڑھی۔ ایکسکیوز می سر، آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ سکرات نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کے قدموں کی رفتار میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ لڑکی نے اونچی آواز میں پھر سے پکارا، ہیلو، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ سکرات رکا نہیں۔ وہ سیدھا شیشے کے دروازے تک پہنچا جس پر پروفیسر قادری کی تختی لگی تھی، اور بغیر دستخط دیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر پروفیسر قادری اپنی کرسی پر بیٹھے کوٹ پہن رہے تھے، شاید وہ بھی نکلنے ہی والے تھے۔ دروازہ کھلنے پر وہ چونکے۔ کون ہے بھئی؟ ان کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی تو زبان حلق میں اٹک گئی۔ وہ سکرات کو پہچانتے تھے۔ 10 سال پہلے کا واقعہ انہیں اچھی طرح یاد تھا۔ سکرات نے سکون سے پیچھے مڑ کر دروازے کو لاک کیا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے قریب آیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک پرانی ہاکی تھی جس کے ہینڈل پر کالی ٹیپ لپٹی ہوئی تھی۔ تم؟ قادری نے اینک درست کی۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سیکیورٹی؟ انہوں نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ ہاتھ وہیں رکھیں قادری صاحب۔ سکرات کی آواز بھاری اور سپاٹ تھی۔ اس نے کرسی پر بیٹھنے کی بجائے اپنی ہاکی کی میز پر رکھ دی، بہت آرام سے، جیسے کانچ کا گلاس رکھا جاتا ہے۔ ہاکی کا نچلا حصہ قادری کی فائلوں کو دبا رہا تھا۔ میری سی وی پچھلے 4 دن سے آپ کی میز پر دھکے کھا رہی ہے۔
سقراط نے میز کے کونے پر پڑے کاغذات کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھو سقراط، قادری نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، ہم کسی سابقہ مجرم کو کوچ نہیں رکھ سکتے، اور ویسے بھی تمہارا ریکارڈ میرے ریکارڈ کو تو رہنے دیں۔ سقراط نے بات کاٹی، وہ میز پر جھکا، اس کی آنکھوں میں وحشت جاگ رہی تھی۔ اگلے مہینے انٹر کالج ٹورنامنٹ ہے، پہلا میچ کس کا ہے؟ بزدار کالج سے۔ بزدار کالج کا نام سن کر قادری خاموش ہو گئے۔ اقبال بزدار نے اپنی ٹیم پر کروڑوں لگائے ہیں، ان کے کھلاڑیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے غیر ملکی کوچ ہیں، آپ کے یہ پپو بچے ان کے سامنے 5 منٹ نہیں ٹک پائیں گے۔ ان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے قادری صاحب، بزدار کی ٹیم ایک وحشی جانور ہے، اور اسے قابو کرنے کے لیے آپ کو مجھ جیسا شکاری چاہیے، لیکن بورڈ نہیں مانے گا۔ قادری نے کمزور لہجے میں کہا، ہم رسک نہیں لے سکتے، تم جاؤ یہاں سے۔ سقراط سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے میز پر رکھی ہاکی اٹھائی اور اسے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہلکا سا پٹکا۔ رسک تو آپ لے چکے ہیں مجھے انکار کر کے۔ وہ قادری کی کرسی کے بالکل قریب آ کر میز پر بیٹھ گیا۔ قادری سہم کر پیچھے کو ہوا۔ سقراط نے ہاکی کا مڑا ہوا حصہ قادری کی گردن کے پاس کرسی کی پشت پر ٹکایا۔ 2 راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو چپ چاپ مجھے کل سے کوچ اپائنٹ کر لیں اور بزدار کالج کو ہرانے کی تیاری کریں۔ اس کا لہجہ افسر گوشی جیسا دھیما مگر خوفناک تھا۔ یا پھر میں یہ ہاکی یہیں آپ کی پسلیوں پر توڑ کر جاؤں گا، ہسپتال کا خرچہ کالج والے اٹھا ہی لیں گے۔ قادری کا رنگ فک ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ سقراط صرف دھمکی نہیں دے رہا، تم زبردستی کر رہے ہو۔ قادری کی آواز کانپ اٹھی، ہاں کر رہا ہوں۔ سقراط نے سیدھا اعتراف کیا، کیونکہ مجھے یہ نوکری چاہیے، ہر حال میں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مڑا ترا کاغذ نکال کر قادری کے سامنے پھینکا۔ یہ جوائننگ لیٹر تھا جو اس نے خود بنوایا تھا۔ قادری صاحب نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور اوپر کونے میں لگے ہوئے کیمرے کو دیکھا۔ میں اس پر سائن ہرگز نہیں کروں گا، اور کیمرے کی آنکھ سب دیکھ رہی ہے، تو مجھے ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے خوف پر قدرے قابو پاتے کہا۔ وہ اپنی میز پر رکھے پیپر ویٹ کو سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ ان کے سامنے کھڑا شخص کوئی عام امیدوار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ماضی تھا جسے یہ ادارہ دفن کر چکا تھا۔ سقراط غور سے انہیں دیکھتا رہا مگر بولا کچھ نہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں، یا یہ کالج بھول گیا ہے کہ تم کون ہو؟ میں کچھ نہیں بھولا قادری صاحب۔ سقراط کی آواز بھاری اور کھردری تھی، اور نہ ہی مجھے بھولنے دیا گیا ہے۔ 10 سال، 3650 دن، ایک ایک دن مجھے یاد ہے۔ تو پھر تم جانتے ہو کہ تم یہاں نہیں ہو سکتے۔ اس بار قادری نے حقارت سے منہ موڑا۔ وہ شاید سقراط کی نرمی کو کمزوری سمجھ رہا تھا۔ ہم ایک تعلیمی ادارہ چلاتے ہیں، کوئی اصلاحی مرکز نہیں۔ جس شخص پر اپنی ہی ہونے والی سسٹر ان لا کے ریپ کا الزام ثابت ہو چکا ہو، جو جیل کی ہوا کھا کر آیا ہو، اسے میں تعلیمی ادارے میں کوچ بنا دوں؟ سقراط کے چہرے کے پٹھے تن گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سایہ لہرایا، شاید درد کا، شاید نفرت کا۔ الزام ثابت ہوا تھا مگر گناہ نہیں، اس نے دانت پیس کر کہا۔ لیکن خیر، اب اس بات کا کیا فائدہ؟ عدالت نے مہر لگا دی، معاشرے نے تھوک دیا، اور آپ جیسے معزز لوگوں نے دروازے بند کر لیے۔ میں صفائی دینے نہیں آیا، تو پھر کیوں آئے ہو؟ قاتل چیخے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس بلا لوں گا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ سقراط اسے کچھ نہیں کرے گا، وہ خالی دھمکانے آیا تھا۔ جبکہ سقراط ہنسا، ایک خشک بے جان ہنسی۔ پولیس بلائیں، شوق سے بلائیں، مگر جب تک وہ آئیں گے تب تک ہم کچھ ضروری باتیں کر لیتے ہیں۔ سقراط نے مزید آگے کی طرف جھکتے ہوئے قادری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ مجھے یہ نوکری چاہیے، مجھے کوچ بننا ہے، اور آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ میرے پاس 1000 آپشنز ہیں۔ میں کالج بند کر دوں گا، مگر ایک ریپسٹ کو گراؤنڈ میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ ضمیر؟ سقراط نے اس لفظ کو چبایا۔ بڑی مہنگی چیز ہے قادری صاحب،
संभाल कर रखें, कहीं टूट ना जाए। इसने जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली। कादरी साहब के मेज पर पड़ा लाइटर उठाकर एक सिगरेट सुलगाया और धुआं इनके चेहरे पर छोड़ा। कादरी बेसाख्ता खांसने लगे। वैसे आपकी बेटी क्या नाम है इसका? माहम? इस बार सकरात ने इत्मीनान से पूछा। कादरी का खांसना रुक गया। कमरे में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इनका रंग सफेद पड़ने लगा। तुम मेरी बेटी का नाम कैसे जानते हो? सकरात ने सिगरेट की राख मेज पर रखी फाइल्स पर झाड़ी। बड़ी प्यारी बच्ची है। यूनिवर्सिटी जाती है। 3rd ईयर की स्टूडेंट है। सुबह 8 बजे जाती है और दोपहर 2 बजे छुट्टी होती है। अक्सर लाइब्रेरी के पीछे वाली लॉन में बैठती है। सकरात का लहजा बिल्कुल स्पार था, मगर इसमें छिपी धमकी किसी तेज धार खंजर की तरह कादरी के सीने में उतर गई। खबरदार, अगर तुमने इसका नाम भी लिया तो। कादरी ने अपनी सीट से खड़े होने की कोशिश की, मगर सकरात ने धक्का मारकर वापस गिरा दिया। कादरी साहब, आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ? एक मुजरिम, एक दरिंदा, एक रेपिस्ट। जेल में 2 साल गुजारे हैं मैंने, खतरनाक कैदियों के दरमियान। मुझे इज्जत, आबरू, शराफत, इन अल्फाज के मायने भूल चुके हैं। इसने अपना हाथ कादरी के कंधे पर रखा और दबाव बढ़ाया। वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट जलील याद है, जिसे आपने हाल ही में निकाला है? सुना है वो आपसे सख्त नाराज है, कुछ भी कर सकता है। आपकी बेटी जवान है, खूबसूरत है और यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं, दीवारें बहुत ऊंची हैं। मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे? क्या आप हर वक्त इसका पहरा देंगे? और बस कादरी की टांगों से जान निकल गई। इनकी आंखों में खौफ के साए नाचने लगे। एक बाप की तड़प ने डायरेक्टर के असूलों को कुचल दिया। तुम कादरी की आवाज रुंध गई। मैं जरूरतमंद हूँ। सकरात ने अपॉइंटमेंट लेटर इनके सामने किया। ऑफिस के दरवाजे पर और जोरदार दस्तक हो रही थी। रिसेप्शनिस्ट शायद सिक्योरिटी बुला लाई थी। वो किसी भी पल दरवाजा तोड़ सकते थे। साइन करें, आपकी बेटी की हिफाजत की कसम खाता हूँ, इसे कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। मुशर्रफ, मैं इस ग्राउंड का कोच हूँ। कादरी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इन्होंने कलम उठाया। इनका ज़मीर चीख रहा था, मगर सामने बैठे शख्स की वहशत ने इन्हें बेबस कर दिया था। इन्होंने कांपते हाथों से इस अपॉइंटमेंट लेटर पर दस्तखत कर दिए। सकरात ने फौरन कागज उठाया, फिर इस पर स्टैंप लगाई और इसे तय किया और जेब में डाल दिया। शुक्रिया। वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दस्तखत जोरों शोर से जारी थी। कादरी ने अपनी बेबसी पर काबू पाया और इसे जाते हुए शख्स की पुश्त को देखा। इनके दिल में शायद नफरत और दुख था। सकरात, कादरी ने इसे पीछे से पुकारा। सकरात का दरवाजे के हैंडल पर रखा हाथ रुक गया। एक वो सकरात था, यूनान का। कादरी की आवाज में शिकस्तगी थी, जिसने सच के लिए जहर का प्याला पी लिया था, मगर अपने असूलों से नहीं हटता। एक तुम हो, जिसने झूठ और गंदगी के लिए अपनी इंसानियत बेच दी। तुम सकरात नहीं हो सकते। सकरात ने दरवाजे का हैंडल छोड़ा, लेकिन वो मुड़ा नहीं। आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। इसकी आवाज बस सुनाई दी। धड़ धड़ धड़। दरवाजा टूटने की करीब था। इस सकरात ने जहर पी लिया था ताकि सच जिंदा रहे। वो अजीम था, मगर मैंने देखा कि सच बोलने से सिर्फ मौत मिलती है, इंसाफ नहीं। वो जैसे सांस लेने को रुका। वो सकरात जहर पीकर मर गया था, मगर ये सकरात खुद जहर है। इसने अपनी जैकेट का कॉलर दुरुस्त किया। कल सुबह मिलते हैं। आपके पप्पू बच्चे ग्राउंड में होने चाहिए। इसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स इसे धकेलकर अंदर दाखिल हुए। सकरात ने हाकी सीधी कर ली। अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो अपनी टूटी पसलियों का जिम्मेदार खुद होगा। मैं ठीक हूँ, इसे जाने दो। कादरी ने शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलते गार्ड्स को हुक्म दिया। सकरात बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो कादरी को लगा जैसे कमरे में ऑक्सीजन कम हो गई हो। वो वहीं सर पकड़कर बैठ गए। गार्ड्स अब इनकी जानब बढ़ चुके थे, जबकि बाहर राहदारी में सकरात के भारी बूटों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। शहर के पोश इलाके की खामोश सड़कों पर चलते हुए, जहां दरख्तों की कतारें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी थीं,
وہاں دور سے بزدار پیلس کا ہیکل گیٹ نظر آ جاتا تھا۔ یہ محض ایک گھر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عمارت تھی جسے دیکھ کر راہگیریوں کی رفتار خود بخود سست پڑ جاتی تھی۔ باہر سے اس کی بلند و بالا دیواریں سینڈ اسٹون کے مضبوط گرم مٹیالے پتھر سے تراشی گئی تھیں۔ سورج کی روشنی پڑتی تو دیواریں ہلکی سنہری مٹی کی طرح دمکنے لگتی تھیں، اور شام ڈھلتے ہی ان پر ایک گہری سنجیدگی اتر آتی تھی۔ اس قدرتی پتھر کی شان کو مزید نمایاں کرتا تھا اس کا میٹ بلیک آہنی گیٹ، بھاری، بلند اور اتنا وسیع کہ بیک وقت کئی گاڑیاں اس کے اندر داخل ہو سکتی تھیں۔ گیٹ کی سیاہی اور دیواروں کے سینڈ اسٹون رنگوں کے درمیان ایسا تضاد تھا جو اس عمارت کو عام حویلیوں سے بالکل مختلف بناتا تھا۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی کشادہ رستہ دونوں طرف لگے قد آور درختوں سے تراشیدہ سبززار کے درمیان سے گزرتا ہوا تو مرکزی عمارتوں تک پہنچا تھا۔ عمارتوں کے بلند دروازے گہری اخروٹی رنگ کی مضبوط لکڑی سے بنے تھے، ایسے دروازے جو وقت کے ساتھ مزید سنجیدہ اور باوقار دکھائی دینے لگتے تھے۔ یہ پیلس اپنی ساخت میں پورے شہر سے الگ تھا۔ اس کی انفرادیت، اس کی وہ عجیب مگر منظم تعمیر تھی جو امجد بزدار کی زندگی کی دو بڑی حقیقتوں کی عکاس تھی۔ ایک وسیع و عریض احاطے میں دو بالکل ایک جیسی فلک بوس عمارتیں ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ پہلی عمارت امجد بزدار کی پہلی بیوی کے لیے تعمیر کی گئی تھی، اور جب دوسری شادی ہوئی تو اس کے بالکل برابر اسی شان و شوکت کے ساتھ دوسری عمارت کھڑی کر دی گئی۔ بظاہر یہ دو الگ الگ محل تھے، لیکن انہیں جوڑنے کے لیے درمیان میں دوسری منزل پر ایک شیشے کا پل بنایا گیا تھا۔ یہ پل دراصل ہوا میں معلق ایک وسیع راہداری تھی جو دونوں عمارتوں کی دوسری منزل کو آپس میں ملاتی تھی۔ اس کی دیواریں اور چھت مکمل طور پر شفاف، مضبوط امپورٹڈ شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ دن کے وقت سورج کی روشنی اس میں سے گزر کر نیچے زمین پر عجیب و غریب روشن نقش بناتی تھی، جبکہ رات کے وقت اندر چلتی روشنی اسے فضا میں تیرتی ہوئی شفاف گیلری بنا دیتی تھی۔ اس کے عین نیچے گراؤنڈ فلور پر اس طرز کا ایک وسیع ڈائننگ ہال تھا۔ اوپر راہداری کی طرح یہ ہال بھی دونوں عمارتوں کو آپس میں ملاتا تھا۔ اوپر کا شیشے کا پل آمد رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا، جبکہ نیچے کا وہ چوکور ڈرائنگ ایریا خاندان کے مشترکہ خانوں اور رسمی محفلوں کے لیے مخصوص تھا۔ یوں بزدار پیلس صرف ایک رہائش گاہ نہیں، بلکہ دو الگ زندگیاں، دو الگ کہانیاں اور ایک ہی خاندان کے اندر بٹے ہوئے رشتوں کی خاموش علامت بن کر کھڑا تھا۔ شہر بھر میں بزدار پیلس وہ واحد عمارت تھی جس نے آرکیٹیکچر کا انعام جیتا تھا، کیونکہ اسے بنایا ہی اس پیچیدگی سے گیا تھا کہ اسے تکتے رہنے کو دل کرتا۔ یہ ایک عجیب تضاد تھا۔ ایک ہی گھرانے کے کئی افراد ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے، الگ الگ عمارتوں میں اپنی اپنی انا کے حصار میں رہتے تھے، مگر انہیں قدرت اور امجد بزدار کے اصولوں نے ایک ہی دسترخوان پر باندھ رکھا تھا۔ رات کے وقت جب شیشے کی چھت سے چاند اور تارے نظر آتے اور پیلس کی سنہری روشنیاں جلتی تھیں تو ڈائننگ ہال کسی خلائی جہاز کا منظر پیش کرتا تھا، خوبصورت مگر انتہائی سرد۔ دونوں عمارتوں کے دامن میں ایک مشترکہ گیراج تھا۔ یہاں امجد بزدار اور ان کے بیٹوں اور پوتوں اور سبھی عورتوں کی گاڑیاں نظم و ضبط کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔ وسیع لان کے بائیں جانب ایک وسیع سوئمنگ پول تھا جس کا نیلا پانی رات کی روشنی میں چمکتا تھا، جبکہ ساتھ ہی شیشے کا سن روم تھا جہاں سردیوں میں اکثر کافی پی جاتی تھی۔ پچھلے حصے میں سرونٹ کوارٹر بنے تھے۔ پیلس کے اندر لاتعداد کمرے، لمبی پیچیدہ راہداریاں اور مخملی قالین بچھے تھے۔ ملازمین کے علاوہ بزدار خاندان کے افراد کی تعداد تقریباً 20 تھی، مگر اکثر فضا میں اکثر ایک جیسی خاموشی رچی رہتی تھی جسے دولت بھی نہیں خرید سکتی تھی۔ اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے۔ پیلس کی بائیں جانب والی پرشکوہ عمارت میں اوپری منزل پر واقع ایک کمرہ اس وقت ملگچے اندھیرے اور پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کمرہ دیکھنے میں اعلیٰ ذوق اور نفاست کا آئینہ دار تھا۔ دیواروں پر ہلکے رنگ کا پینٹ، فرش پر دبیز قالین اور درمیان میں رکھے مہنگے ترین جدید فرنیچر کا کمال مہارت سے انتخاب کیا گیا تھا۔
یوں ہر چیز مکمل ترتیب میں تھی۔ کمرے میں ایک کونے میں نرم بیڈ پر سفید ریشمی لحاف منہ تک اوڑھے ایک وجود بے سدھ سا سویا ہوا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں تکیے پر بکھرے اس کے گھنے بالوں کو واضح کر رہی تھی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر چند دوائیاں اور ایک پانی کا گلاس رکھا تھا جو بتاتا تھا کہ یہ سکون محض ظاہری ہے۔ دوسرے کونے میں ایک اسٹڈی ٹیبل پر چند میڈیکل میگزین کے ساتھ ایک چمکدار اسٹیتھوسکوپ رکھا تھا، گویا ایک ڈاکٹر نے دن بھر کی تھکن کے بعد اسے وہیں چھوڑ دیا ہو۔ پہلی نظر میں لگتا تھا جیسے کوئی گہری پرسکون نیند سو رہا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نیند کے اس پردے کے پیچھے ایک اندرونی جنگ تھی اور جھوٹی شہادتوں سے دل پھٹ جایا جاتے تھے۔ ایک عجیب سی گونجتی ہوئی آواز تھی، جیسے کمرے کی دیواروں میں کہیں سے نکل رہی ہو، جو تمہارے پاس ہے وہ میرا ہے۔ آوازوں کا سلسلہ بڑھنے لگا، پھر ایک کھردری تیز آواز گونجی، نہ زنانہ نہ مردانہ، اے ملکانی، کیسا لگتا ہے میری جگہ لے کر؟ ہاں، مالکن بن کر بڑی عیش میں ہے۔ اب آواز کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، ایک عجیب و غریب سرگوشی جیسے کوئی سایہ دار وجود کمرے کے ہر کونے میں اپنا غصہ نکال رہا ہو۔ آوازیں اتنی بڑھ گئیں، شور اتنا پھیل گیا کہ لگا جیسے سماعت کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ ذہنی اذیت مزید بڑھتی، سائڈ ٹیبل پر رکھا الارم اپنی پوری شدت سے چنگھاڑا۔ بیڈ پر سویا وجود ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، ریشمی لحاف اس کے چہرے سے پھسل کر گود میں ڈھیر ہو گیا۔ کھلے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، آنکھیں ہنوز نیمواں تھیں، خوف اور الجھن کا شکار۔ اسے حقیقی دنیا میں لوٹنے میں چند لمحے لگے، پھر اس نے بے جان ہوئے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کر دیا۔ چنگھاڑ خاموش ہو گئی، مگر ذہنی شور اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ پھر ایک گہرا سانس لیا، جیسے ڈوبتا ہوا شخص سطح پر آ کر سانس لیتا ہے۔ خواب کے سائے ابھی بھی پوری طرح چھٹے نہیں تھے، مگر اس نے خود کو بستر پر گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ قدم لڑکھڑائے تو نہیں، مگر ان میں وہ جان بھی نہیں تھی جو ایک بلند حوصلہ لڑکی میں ہونی چاہیے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ وہاں دیر تک کھڑی رہی، پانی اس کے بند پوٹوں پر گرتا رہا۔ پہلے پہل جلن کا احساس ہوا، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈک اترنے لگی، اور وہ خاموشی سے اسے محسوس کرتی رہی۔ 20 منٹ کے بعد جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو اس نے ایک سفید رنگ کا نرم و ملائم باتھ روب پہن رکھا تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے میں لپٹے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کمرے کی تمام بتیاں اب روشن ہو چکی تھیں اور ہر چیز اپنی جگہ پر نفاست سے چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ رنگت صاف تھی، مگر اس میں خون کی سرخی کم اور تھکن کی زردی زیادہ لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ خود کو دیکھتے ہوئے اس نے گہری تھکی ہوئی سانس لی اور پھر میز سے چند اسکن کیئر پروڈکٹس اٹھا کر اپنے چہرے پر لگانا شروع کی۔ انگلیوں کے پوروں سے آنکھوں کے گرد مساج کیا تاکہ سوجن کچھ کم ہو سکے۔ کریم لگا چکنے کے بعد اس نے میز پر رکھی ایک نفیس باریک سی چین اٹھائی۔ وہ اسے گلے میں پہننے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن تک لے گئی، مگر اچانک اس کے ہاتھ فضا میں معلق ہو گئے۔ اس کی نظر آئینے میں اپنی گردن سے ذرا نیچے گریبان کی ہڈی کے پاس پھسل گئی۔ وہاں ایک لمبا پھدا اور گہرا سرجیکل نشان موجود تھا جو سینے کے وسط کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کپ کپائیں اور بے اختیار اس نشان کو چھوا۔ یہ صرف نشان نہیں تھا، یہ ایک پوری تاریخ تھی، ایک اذیت تھی۔ اسے ہمیشہ اسے دیکھ کر اتنی ہی تکلیف ہوتی تھی جتنی پہلی بار ہوئی تھی۔ اس وقت بھی دل بھر آیا۔ اس نے جھٹکے سے وہ چین میز پر واپس پھینکی اور اٹھ کر تیزی سے واک ان کلازٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اپنا وہ نشان چھپانا تھا، دنیا سے بھی اور اپنی نظروں سے بھی۔ کلازٹ سے ایک سادہ سا گرم سوٹ نکالا جو اس کے جسم کو پوری طرح ڈھانپ لے۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ لباس تبدیل کر کے واپس آئینے کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اب اس کا سراپا واضح تھا، صاف رنگت اور کندھوں سے نیچے آتے ہوئے بال۔ اس لڑکی کے نقوش عام سے تھے، مگر بال، ہاں بال، بہت خوبصورت تھے، پر اس وقت بے جان اور روکھے لگ رہے تھے۔
ان میں وہ قدرتی چمک نہیں تھی جو صحت مند بالوں کا خاصہ ہوتی ہے، بلکہ اس کی آنکھوں کی طرح آئینے کے سامنے بیٹھی لڑکی میں وہ دو چیزیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں: اس کے بال اور اس کی آنکھوں کا رنگ، جو خالص شہد جیسا تھا۔ لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ دونوں کی چمک ماند پڑ چکی تھی، جیسے کسی نے چراغ کے شیشے پر گرد ڈال دی ہو۔ اس نے اپنی وہ چمک، وہ زندگی کی رمق شاید کہیں کھو دی تھی۔ وہ کئی لمحے خود کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ بالوں میں کنگھی کرنے کا دل نہیں چاہا تو ڈرائر کے بعد انہیں انگلیوں سے ہی سلجھا کر پیچھے کر لیا۔ بے دھیانی میں اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھولا تاکہ وہ چین واپس رکھ سکے، مگر تب بھی اس کی نظر دراز میں رکھے ایک چھوٹے سے پرانے مخملی باکس پر پڑی۔ ایک بار پھر اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ کچھ لمحے وہ اس مخملی ڈبیا کو دیکھتی رہی۔ ایک اذیت سی ابھری، پھر ایک انجانی کشش کے تحت اسے باہر نکال لیا۔ جیسے ہی اس نے ڈھکن کھولا، اندر دو ننھے ننھے سنہری ٹاپس چمک رہے تھے۔ رزدور پیلس میں اس وقت سب سے سستی چیز یہ سونے کے ٹاپس تھے، مگر اس کے پاس یہ پچھلے 10 سال سے تھے۔ عجیب یہ تھا کہ آج تک پہنے بھی نہیں تھے اور پھینکے بھی نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی، ٹاپس نکالے اور باری باری اپنے کانوں میں پہننے لگی۔ سونے کی وہ معمولی سی چمک اس کے چہرے کی اداسی میں ایک عجیب ٹھہراؤ لے آئی۔ ابھی وہ دوسرے کان کا پیچ کس رہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ گھڑی پر 7:30 ہو رہے تھے۔ ہاسپٹل سے کال تھی۔ اس نے اسکرین دیکھتے ہوئے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو ڈاکٹر نجف۔ دوسری جانب سے ایک جانی پہچانی نسوانی آواز آئی۔ جی حلیمہ بولیں۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے اپنی آواز کو نارمل کیا۔ آج آپ کی نائٹ شفٹ ہے، سوچا آپ کو یاد دلا دوں، کہیں آپ بھول نہ جائیں۔ وہ سینئر نرس حلیمہ تھی، جس کے لہجے میں احترام اور اپنائیت تھی۔ نجف کے اسپاٹ چہرے پر ایک بہت دھیمی، نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ ابھری۔ جی مجھے یاد ہے، بس پہنچ رہی ہوں آدھے پونے گھنٹے تک۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ تھینک یو حلیمہ۔ نجف نے فون بند کر کے میز پر رکھا، ایک آخری تنقیدی نظر آئینے میں اپنے سراپے پر ڈالی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی باوجود اسی اداسی کے۔ بالوں کو پھر ڈرائر سے ہلکا سا خشک کیا۔ اسے ایسے ہی ہلکے گیلے اور قدرے الجھے ہوئے بال پسند تھے۔ وہ تقریباً تیار تھی۔ پھر اس نے بیڈ پر رکھا اپنا بڑا دوپٹہ اٹھایا اور اسے سر پر بہت سلیقے سے جمایا، اس طرح کہ اس کے ماتھے سے لے کر پیچھے تک سارے بال چھپ گئے۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ وہ چلتی ہوئی دوسرے کونے میں آئی جہاں ایک مخصوص شیلف میں جائے نماز رکھا تھا۔ اس نے جائے نماز نکالا اور قبلہ رخ پیچھا کر نیت باندھ لی۔ پورے بزدار پیلس میں کوئی بھی عبادت گزار نہیں تھا، نہ نجف کا باپ، نہ ماں، نہ ستیلے بھائی اور نہ آگے ان کی اولاد۔ خود وہ بھی پہلے ایسی نہیں تھی، مگر 5 سال پہلے سب کچھ اچانک بدل گیا تھا۔ کم از کم نجف بزدار کے لیے سب کچھ بدل گیا تھا۔ ایک نہ ختم ہونے والے درد نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہارٹ ٹرانسپلانٹ۔ اس کے سینے میں موجود دل دھڑک رہا تھا، وہ اس کا اپنا نہیں تھا۔ وہ ادھار کی سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی اپنی زندگی ختم ہو چکی تھی اور کسی انجان انسان کی موت نے اسے ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ یہ احساس اتنا بھاری، اتنا وزنی تھا کہ اس نے نجف کی شخصیت کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک قرض تلے دبی ہے جسے وہ کبھی نہیں چکا سکتی۔ یہ جو اس کی آنکھوں اور بالوں کی چمک ہو گئی تھی، یہ اسی تکلیف کا تاوان تھا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے چہرے کی رونق کھا جاتے ہیں، اور نجف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس سرجری نے اسے بچا تو لیا تھا، مگر اسے یکسر بدل بھی دیا تھا۔ اب وہ اس پرائے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، شاید شکرانے کے لیے یا شاید معافی کے لیے۔ نماز سے فارغ ہو کر 20 منٹ بعد وہ اپنا بیگ، اسٹیتھوسکوپ اور ایک اہم فائل اٹھائے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بھورے گلاب رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی اور ایک گرم اسکارف گردن کے گرد سے گزار کر آگے ڈال رکھا تھا۔ لاؤنج میں ملازم خاموشی سے صفائی ستھرائی میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر وہ بنا سائڈ پر ہو گئے۔ اس کا رخ اب اس شیشے والے ہال یعنی ڈرائنگ ایریا کی طرف تھا۔ اس کے پاس صرف آدھا گھنٹہ تھا۔ اسے کچھ کھا کر، کچھ توانائی بحال کر کے ہسپتال پہنچنا تھا، جہاں رات بھر اسے جاگنا تھا، دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے، شاید اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا قرض اتار سکے۔ اب بھی وہ لاؤنج میں پہنچی تھی کہ سامنے ہی دروازے میں کھڑی نشاط کو دیکھ کر رک گئی۔
ملازمہ کو کچھ ہدایات کرتی اپنی بہن کو دیکھ کر نجف کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن ابھری تھی۔ وہ جانتی تھی نشاط وہاں کیوں آئی تھی اور اسے یہ سننا ہرگز پسند نہیں تھا۔ ایک گہری سانس لیتے وہ آگے بڑھ گئی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔